پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک منہ پھٹ چینی ماہر معاشیات نے ایک پروگرام میں ہمارے وزیر خزانہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس نے کہا تم مغرب کو اور امریکہ کو الزام دینا بند کرو، تم خود اپنی معاشی بربادی کے ذمہ دار ہو۔ جاپان تمہارا سارا زر مبادلہ ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی گاڑیوں کی فروخت کے ذریعے لے اڑتا ہے اور تم ان سے پرزے لیتے ہو، یہاں تم ان کو اسمبل کرتے ہو، تم ان گاڑیوں کو باہر بیچ بھی نہیں سکتے، پھر تم زر مبادلہ کے لیے ساری دنیا میں بھیک مانگتے پھرتے ہو۔ ان گاڑیوں کے لیے پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، پھر اس کے لیے بھی بھیک مانگتے ہو۔ تم اپنی گاڑیاں بناؤ، اپنے پلانٹ لگاؤ۔ تمہاری بیوروکریسی اور تمہاری شرافیہ کی وجہ سے جاپان جو ہے وہ یہ میٹھا زہر تمہیں دے رہا ہے۔ تم اپنے پلانٹ لگاؤ، اپنی گاڑیاں بناؤ۔ پھر اس نے کہا کہ تم زراعت کو ترقی دو، تم صنعت کو ترقی دو، تم ایکسپورٹ کو بڑھاؤ۔ ویئر دیر از ول دیر از وے۔ نیت صاف منزل آسان۔ کام کرنا ہو تو 100 راستے ہیں نا، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں، کام ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ قوم جو ایٹم بم بنا سکتی ہو، جو میزائل ٹیکنالوجی بنا سکتی ہو، جو ٹینک بنا سکتی ہو، جو جنگی جہاز بنا سکتی ہو، وہ موبائل فون نہیں بنا سکتی، وہ گاڑیاں نہیں بنا سکتی، وہ لیپ ٹاپ نہیں بنا سکتی۔ اس نے کہا چین کو ماڈل مت بناؤ، چین کو کاپی مت کرو، تم چین کبھی نہیں بن سکتے، کیونکہ اس کے لیے بڑی قربانی اور سخت ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے کہا تم مراکش کو اپنا ماڈل بناؤ، وہ دنیا میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اپنی صنعت کو ترقی دے کر، اپنی زراعت کو ماڈرن کر کے، اور آج اس کی گاڑیاں جو ہیں وہ ساری دنیا میں خریدی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں جو کھری کھری سنا دی اس نے، کوئی غیرت ہو نا، تو میں تو یہ فیل کر رہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے چوک میں کھڑا کر کے جوتے مار دینا کسی کو۔ اگر ہم میں غیرت ہو تو غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ درویش کو تاج سر دارا، لیکن وہ غیرت ہم لائیں کہاں سے؟ ہم غلام ابن غلام، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ایسے مجھے واٹس ایپ پہ آیا تو مجھے نا اقبال کے وہ اشعار یاد آ رہے تھے۔ ترک ہلال احمر کا ایک وفد جو ہے وہ آیا لاہور میں۔ اشعار سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب نے نا لمبی نماز پڑھا دی، تو اس پہ جو ہے نا اقبال نے اشعار کہے، اس کا نام ہے غلاموں کی نماز۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ہم ابھی تک غلامی سے نہیں نکلے بھائی، ہم اپنے فیصلے خود کرتے نہیں ہیں۔ تو وہ اشعار یہ ہیں، وہ کہتا ہے کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے امام۔ یہ بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں یار، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو پھر اقبال کہتے ہیں وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، میں یہاں کہوں گا وہ سادہ چینی جوان وہ بندہ آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام، اسے کیا پتا غلاموں کی نماز کیا ہوتی۔ دیکھیں ترک بھی کبھی غلام نہیں رہے نا، اور آج بھی آپ ان کے ٹریٹس دیکھیں، آپ کو لگتا ہے، میں گیا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے جو پہلی چیز فیل کی وہ یہ تھی کہ یار یہ قوم واقعی اس کی خودی ہے۔ یعنی ہفتے میں مجھے بڑا مشکل سے بندہ ایک ملا ہوگا جو انگریزی کا ایک جملہ جانتا ہو۔ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہے کیوں اس قدر تمہارے امام، وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے کام ہوتے ہیں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام۔ غلاموں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی کیا پلاننگ ہوگی بھئی، وہ تو آقا نے جو کہا ہے وہ کریں گے، بس دیٹس آل، یہی ہماری زندگی ہے۔ وہ تو آزاد لوگ ہوتے ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں، جو لانگ ٹرم سوچتے ہیں، جو مستقبل کا سوچتے ہیں۔ پھر آخر پہ اقبال نے کہا کہ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، برائے سجدہ اور غریبوں کو کیا ہے کام، غریبوں کو اور کام ہی کیا سجدوں کے علاوہ۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ اقبال آخر پہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کرے ہمارے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ نصیب ہو جس سے ملتیں کھڑی ہوتی ہیں، جس سے قومیں کھڑی ہوتی ہیں، جس سے قومیں عروج پاتی ہیں، جس سے قومیں دنیا میں اپنا مقام پیدا کرتی ہیں۔